انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جب اس صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اللہ سے مانگنا چاہیے، آپ سے مانگنا تو شرک ہے۔ وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، وہی خوش عقیدہ تھے، ان کو پتا تھا کہ جو دیتے ہیں یہی دیتے ہیں، پوری کائنات میں تقسیم کرنے والے یہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بریلوی قبر پرست رضا خانی مولوی کی ویڈیو سننے میں آئی، جس کے اندر وہ ایک حدیث کا سہارا لے کر زور لگا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک حدیث اس نے بخاری کی جو حدیث پڑھ کے مغالطہ دیا ہے، انشاءاللہ میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ پچھلے جو مشرکین گزرے ان کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اسی طریقے سے آج کے دور کا جو شرک کرنے والا یہ گروہ ہے بریلوی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو ہی نہیں سمجھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مقام کو یہ سمجھ لیتے تو کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، یعنی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ بھائی صحابہ کرام کا گروہ، اتنا مبارک گروہ، ان کے اندر جنگیں ہو گئیں پوری، یہ علیحدہ مسئلہ ہے جو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہمارا موقف ہے، لیکن پوری جنگیں ہو گئیں، لیکن یہ کہ کوئی اللہ کے رسول کا ایک صحابی قبر رسول پہ جا کے اس نے فریاد نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ کی سیدنا علی سے جو جنگ کا معاملہ ہے، جنگ جمل کا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے جاتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے اور کہتے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب مشکل کشا جو ہے نا، آپ تو مشکل کشا ہیں سنتے ہیں، تو آپ حل کرا دیجئے یہ معاملات۔ نہیں، اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر جنگیں ہوئی، مشاجرات صحابہ کے حوالے سے جیسے میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، بات ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ یعنی صحابہ کے گروہ تھے اور سارے صحابہ جو ہے نا وہ جنتی ہیں۔ تو ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات میں یوں یہاں پہ نوٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ دیکھیں سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں اور بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا، یعنی آپ کو جو ہے نا گھر کے اندر محصور رکھا گیا، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت کا معاملہ ہے، جو عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا، پھر سیدنا حسن کو کوفیوں نے زہر دے کر شہید کیا، اس کے بعد سیدنا حسین کی جو ہے نا کوفیوں نے جو شہید کیا کربلا کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بھی ہیں، اور ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کر لیں کہ حاضر ناظر بھی ہیں۔ تو حاضر ناظر ہوتے ہوئے بھی صحابہ میں یہ جنگیں ہو گئیں، اللہ کے رسول کے صحابہ شہید ہوئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لولو فیروز المجوسی ملعون نے جو ہے نا وہ شہید کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ کے رسول مشکل کشا بھی ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں، پھر بھی آپ نے نہیں بچایا، تو کتنا بڑا بہتان ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ تو پہلے میں یہاں پہ ایک بات ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ پچھلے دور کے جو مشرکین ہیں ان کا بھی شرک یہی تھا، پیچھے ہستیاں تھیں، یہ بت جو بنائے ہوئے تھے یہ محض پتھر کے بت نہیں تھے، اس کے پیچھے ہستیاں تھیں۔ اب یہ قبر پرستی ہے، اس کے پیچھے بھی ہستیاں ہیں، نیک صلحاء بزرگ لوگ، کبھی نبی، کبھی ولی، کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول کا، یعنی قبر پرستی کے پیچھے بھی جو معاملہ ہے وہ شخصیات ہی کا ہی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہی ہے۔ تو بت پرستی میں بھی، تو اس لیے صنم پرستی اور قبر پرستی یہ دونوں ایک ہیں، دونوں کا شرک ایک ہے۔ اس دور میں جو مشرکین تھے اور عصر حاضر میں جو شرک کرنے والا یہ گروہ ہے، دونوں کا شرک ایک ہے۔ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں مٹی والا معاملہ ہے نا، وہ بھی مٹی کو پوج رہے ہیں اور یہ بھی، بس انہوں نے شکل دے دی، انہوں نے شکل نہیں دی، یہ بغیر شکل دیے پوج رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، جو ان کے اعتقاد ہیں وہی ان کے اعتقاد ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی جو حدیث بریلوی مولوی نے پیش کری اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں صرف تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم یعنی علم کے باب میں ذکر کیا ہے، کہ اپنی جو صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے،
اور کتاب الغنائم میں ذکر کیا، یعنی مال غنیمت کے حوالے سے، یعنی علم نبوت آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور مال غنیمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، تو آپ جو ہے نا لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یعنی اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اپنی فوت ہونے کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے حدیث کے اندر؟ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا محدث، اس نے تو اس حدیث سے کوئی ایسا استدلال نہیں کیا، وہ تو ان کی ترتیب بتا رہی ہے، وہ اس حدیث کو جو لائیں کتاب العلم اور کتاب الغنائم کے اندر، یعنی غنیمت کا مال آپ تقسیم کرتے ہیں اور علم نبوت تقسیم کرتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں، کوئی آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی پکار کو سنتے ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کی حاجات کو پورا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اللہ رب العزت والجلال ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ تقسیم کرنے سے مراد جیسے بتا دیا، یہ ما تحت الاسباب ہے، یعنی اسباب کے تحت آپ جو ہے نا، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں لوگوں سے، ایک دوسرے کو، کسی نے کوئی پیسے مانگ لیے، کسی نے کوئی مدد مانگ لی، کسی نے لفٹ مانگ لی، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا۔ ایک اور بریلویوں کا یہ دھوکہ ہے نا، وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب دو امداد ہیں، ان کو خلط ملط کر دیتے ہیں، بولتے ہیں اگر بھائی کسی سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر ماں سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ تو اس پاگل بریلوی کو کوئی سمجھایا کہ ماں اس پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ماں کو اختیار دیا ہے، اور ماں سن بھی رہی ہے، اور یہ جو مدد ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ تو اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، یعنی کہ ادھر جو دنیا کے اندر کوئی بھی آئے گا تو اس کو ضرورت پڑے گی، تو اسباب کے تحت کسی کی مدد کرنا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اسباب سے ماورا مدد، جس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں، جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اگر کسی غیر اللہ سے وہ مدد مانگی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے نا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3117، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ما اوتیکم ولا امنعکم، کہ میں نہ کچھ دے سکتا ہوں اور نہ کچھ روک سکتا ہوں، انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ ادعو حیث امرت، جہاں حکم ہوتا ہے میں وہی خرچ کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتا، نہ ہی رب کی عطا کو روک سکتا ہوں، اس میں کوئی بندش ڈال سکتا ہوں، ایسا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اہل بدع کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، وہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ان کی سری جہالت ہوتی ہے۔ بھائی حدیث محدثین فہم بتائیں گے اس حدیث کا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کچھ ہے نہیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں نہ کچھ دے سکتا ہوں نہ روک سکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، قاسم ہوں، جہاں حکم ہوتا ہے میں وہیں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں۔ اب آتے ہیں بریلویوں کے کچھ علماء کے حوالہ جات کی طرف، ان کو ان کے گھر کی گواہیاں بھی سنا دوں نا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی، ان کا جو مفسر گزرا ہے، تبیان القرآن جلد 1 کے اندر اس نے ایک آیت کریمہ کی، سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لکھتا ہے نیچے، یہ تبیان القرآن جلد اول ہے، صفحہ 291 ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں بعض جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجات کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں، اور قبروں اور آستانوں پر جا کر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی نظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور پھر کہہ رہا اور اسی طرح نظر ماننی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ دعا اور نظر دونوں عبادت ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، یعنی کہ یہ پکار، یہ دعا، یہ مانگنا، یہ عبادت ہے ما فوق الاسباب۔ اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔
تو یہ پہلا والا۔ دوسرا والا بہت بڑا پیر، گولڑے والا پیر مہر علی شاہ کا پوتا، یہ پیر سید نصیر الدین نصیر، یہ اس کی کتاب میرے ہاتھ میں، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، وہ یہاں پہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر لکھتا ہے، صفحہ 21 کے اوپر کہتا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کسی نبی یا رسول کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ سب نے صرف اللہ ہی کو پکارا، جس کے ثبوت میں بے شمار قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ پھر نیچے جا کے اسی عبارت کے نیچے چند یعنی کہ لائنیں چھوڑ کے آگے لکھتا ہے، نیچے کہتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے اپنے ادوار مقدسہ میں بجائے کسی انسان سے غیبی ما فوق الاسباب اور غیر مرئی، یعنی وہ مدد جو نظر نہیں آتی ہے، غیر مرئی مدد مانگنے کے اللہ ہی سے مدد مانگی اور اسی کا درس دیا۔ اور اسی طریقے سے مقابض المجالس، خواجہ غلام فرید چاچڑا والا پیر، اس کی ملفوظات جو کتاب ہے مقابض المجالس، وہ اس کے اندر یہ بات ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہابیوں کے عقائد صوفیہ اکرام سے ملتے جلتے ہیں۔ کہتے ہیں صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اور کہتا ہے وہابی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پھر یہ آیت ذکر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ان کے گھر کی میں نے چند گواہیاں اور ساری ہیں، لیکن یہ کہ بات طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ جو حدیث میں مغالطہ دیا تھا بریلوی مولوی نے، قبر پرست نے، اس نے رضا خانی بریلوی نے، وہ بھی واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بریلویوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔